ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنس دانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنس دانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو حقیقت میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے۔ عبادت اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستون پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس کی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو جوڑ کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ سوچیے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح فرض کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری امان میں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی سوال کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657، پیج نمبر 259۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا جا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں
نمازیں وقت پر پڑھی فرض اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 574 پیج نمبر 132، صحیح مسلم حدیث نمبر 635 پیج نمبر 251، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656 پیج نمبر 258۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نماز کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ امتحان نہیں ہوتا جو باقی 4 نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما صبح سردی کا اجر۔ نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کو ہاں نہ قبول ہوگا۔ ہم سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنے ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگدستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے جو ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت برکت دے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1212۔ ہم نے سے اکثر نمازیں فجر خصوصاً اور دیگر نماز کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر برکت کے لیے قرآن خوانی، لوحے قرآن کی تجوید آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ بلا شبہ ان تمام کاموں میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، لوح قرآن کے نقش گھر میں آویزاں کرنے، نیک خیر اور برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نشوز کی علامت کا آغاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جماعت کی نماز سے غیر حاضر پایا تو فرمایا میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کے پاس جاؤں تو بنا کسی عرض کے نماز سے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دوں کہ لڑکیوں کے گٹھے سے آگ جلا کر ان کے گھروں کے ان پر جلا دے۔ اگر ان میں سے کسی کو یقین ہو جائے کہ مسجد میں حاضری دینے سے اسے کوئی موٹی گدا بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ کی مراد عشاء کی نماز سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 651۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے وہ پوشیدہ راز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس سے نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جان لیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہیں آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سوتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ نے
یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاحتیاط کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتے کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نماز میں آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 632۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 634۔ نماز فرض کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہیں کرے۔ آپ اس سے خود اندازہ کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ان دونوں نماز کی اتنی فضیلت، اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابو داؤد حدیث 26/6۔ سنن کی ترجمہ حدیث 1212 حسن۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام کام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔